سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کر رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ عز و جل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، اس کے مطالعے کی اہمیت اور اس کی افادیت وغیرہ پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ حافظ اشفاق مدنی مدظر اللہ العالی بھی تشریف فرمائیں، وقار بھائی بھی تشریف فرمائیں، تو تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوگا اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر بڑھیں گے۔ پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں جیش پر بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین، اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، تو نیتیں جتنی زیادہ کریں گے انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ میں بھی نیت کر کے چلا تھا گھر سے اور ابھی بھی نیت کرتا ہوں، کرواتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب کی خوشی کے لیے پروگرام میں شریک رہوں گا، علم دین سیکھوں گا، سیکھ کر عمل کروں گا، قرآن کی تلاوت بھی توجہ اور ادب سے سنوں گا، نعتیں بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بھی بنائیے۔ اچھی قاری کی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سننے سے بھی قرآن کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ جب قرآن کی محبت دل میں ہوگی، تلاوت کی محبت دل میں ہوگی، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کا جذبہ اور ذہن بھی بنتا چلا جائے گا۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ شامل کرتے ہیں سلسلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ شہید کون جلالت
عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں جولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں توڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا مالک، تو ہی ہے ملک خدا، ملک خدا کا راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، راج تیرا ہے راج تیرا، راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری، اور دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ، دیکھنے والے کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری، ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن
जन्नत तू है उनका तो हसन तेरी है जन्नत तेरी अल्लाह अल्लाह शये कौनैन जलालत तेरी फर्श क्या अर्श पे जारी है हुकूमत तेरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला शान मुहम्मदी का आखिरी और खुसूसी एपिसोड है। पहला सवाल ज़ाहिर सी बात है मुफ्ती साहब से करना है, और वो सवाल बड़ा बुनियादी है कि जनाब ये सिलसिला जो शान मुहम्मदी हुआ, यूँ तो मदनी चैनल पर जितने भी सिलसिले होते हैं ज़ाहिर सी बात है वो किसी न किसी थीम के पीछे के साथ और किसी न किसी मकसद के साथ, किसी न किसी नीयत के साथ किए जाते हैं। ये सिलसिला मुफ्ती साहब जो आपने किया शान मुहम्मदी के नाम से, ये आइडिया आपको कैसे आया और आपने इसका इंतखाब कैसे किया, और इसमें जो बिलखुसूस कसीदे का इंतखाब है वो कैसे किया? यानी पहले कसीदा मुंतखब किया आपने, या पहले सिलसिले का आइडिया लिया और फिर कलाम में से कसीदा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, आइडियाज़ आने के जो असबाब हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरे जहन में दो तरह से आइडियाज़ आ सकते हैं। एक जो लोगों से ताल्लुक़ पड़ता है, वास्ता पड़ता है, मेल जोल होता है, मुख्तलिफ मसाइल डिस्कस हो रहे होते हैं। बज़ाहिर तो कोई बंदा मुझसे मसला पूछ रहा होता है, लेकिन मेरे जहन के अंदर बाद नज़र में कुछ और चीज़ें जा रही होती हैं। ठीक है। मैंने एक मरतबा आपको बताया था कि एक साइल मेरे पास आया था एक मसला लेकर, और वो जो काम कर रहा है वो तो इनफरादी हैसियत में कर रहा है, लेकिन ख़ुद उस काम का आइडिया को 2 करोड़ रुपए का है, कारोबारी एतबार से। कारोबारी एतबार से। यानी उसका एक काम इतने डिफरेंट अंदाज का है, मुझे वो इतना पसंद आया कि यानी इस एतबार से पसंद आया कि कोई आदमी स्मॉल तौर पर ट्रेडिंग करना चाहता है, कम उसके पास पैसे हैं और वो कम पैसों से एक दरमियाना कारोबार करना चाहता है, तो बड़ा शानदार कारोबार है वो। यानी वो आया था एज अ साइल, सवाल लेकर आया था। ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि ये आम कारोबार नहीं है, जो रूटीन वाइज होता है ये वो नहीं कर रहा। आइडिया एक नया आइडिया था। उससे वो जो शख्स है वो भी कमा रहा था, जिनके साथ वो काम कर रहा था वो बहुत गरीब लोग होते थे। अच्छा। वो भी एक डिफरेंट अंदाज था। तो किसी दिन कोई ऐसा मौका आएगा, हम उस आइडिया को इस स्क्रीन पर भी शेयर करेंगे। अच्छा, वैसे आजकल आइडिया की भी कॉपीराइट होती है और आइडिया भी बिकते हैं जी। खैर, और तो जितना यूनिक आइडिया होगा ना उतना ज्यादा देखिए आजकल पॉपुलर हो जाता है। आम आदमी था, उसको भी नहीं पता होगा मेरा आइडिया कितना कीमती था। तो एक मसला लेकर आया था हम साहब। सही। तो होता ये है कि एक तो आम जो सूरत होती है, जिस शोबे के साथ बैठना होता है, पता चलता है कि जहाँ ज़रूरत है इस तरह के मौज़ूआत अहम हैं, इस तरह के माजरत कतई कलामी हो रही है, लेकिन आपकी जो एक हैसियत है, मुफ्ती की हैसियत जो है, तो क्या वो कुदरत इस्तिंबात जो है वो बढ़ जाती है, किसी चीज़ की सलाहियत बढ़ जाती है ना बाज़-औक़ात, तो ऐसा है। देखिए, मुफ्ती की जो शराइत है ना उसमें एक बात शामिल है कि तबीयत अखाज़ हो। ठीक है। ये तो उसकी एक बुनियादी शर्त में शामिल है ये बात। ठीक है। तबीयत अगर खास नहीं है, चीज़ों का नतीजा निकालना नहीं जानती, कैच करती है चीज़, कैच नहीं करती, तो वो मुफ्ती ही नहीं बन सकता। ठीक है। तो अब मैं इस पर क्या गुफ्तगू करूं। तो एक तो आइडियाज अशफाक भाई और मैं करेंगे जी। इस एतबार से आते हैं। दूसरा आइडियाज आते हैं किताबें पढ़ने से। ठीक है। कि बाज़ औक़ात तो किताब का टाइटल ही ऐसा होता है कि एक पूरा आइडिया होता है। ठीक है। आपको याद होगा हम किताब लेकर आए थे जिसका अन्वान था नबी अकरम अलैहिस्सलाम अपने घर में। जी। यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने घर में आपके क्या मामूलात थे, उसका नाम ही ये था। अब बताएं कि चैनल के ताल्लुक से क्या ज़हन में आएगा कि एक पूरी फैमिली लाइफ ऐसा मौजू है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने घर में क्या आपके मामूलात होते थे, क्या वक्त किस तरह गुजारते थे।
تو اور کتاب تھی باقاعدہ، رسالہ نہیں تھا؟ پوری ایک کتاب تھی. تو یوں بعض کتابوں کے صرف عنوان ہی پڑھ کے جو ہے نئے آئیڈیاز آ جاتے ہیں. صحیح. تو میرا تو ہر سال جانا ہوتا ہے عالمی کتب نمائش وغیرہ میں بھی، تو یوں بہت سارے آئیڈیاز تو وہاں سے مل رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر کتاب پڑھنے میں ایک نئے آئیڈیاز آتے ہیں. پڑھتا تو بندہ اپنے علم کے لیے ہے، لیکن اگلا مرحلہ ہوتا ہے اس علم کو پھیلانا. ایک بڑی اچھی بات پڑھی ہے، بڑا اچھا موضوع پڑھا ہے، تو اس علم کو کیسے پھر پھیلایا جائے، کیسے عام کیا جائے. تو یوں آئیڈیاز تو آتے ہیں. تو اس کی بھی اصل میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس سلسلے کی پڑھی تھی یا قصیدہ محمدیہ کے تعلق سے ایک کتاب میرے مطالعے میں آئی. تو میں نے یہ سوچا کہ قصیدہ بردہ تو بڑا طویل ہے جی، اور اگر اس پر پروگرام کرنے بیٹھے بندہ تو اچھا وہ پھر قصیدہ جو بردہ ہے جی، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں. یعنی عرب کا ایک رواج ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے قصائد کو غزلیہ انداز میں شروع کرتے ہیں. تو اس کا جو پہلا باب ہے وہ غزلیہ انداز ہے. بالکل. اس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ذکر نہیں ہے. کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی دینی باتوں کا ذکر بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن پس منظر وہی ہے، پہنچاؤ وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بظاہر نظر نہیں آتے لیکن پہنچا وہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو ایک عاشق کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ایک عاشق کے اوپر کیا احوال طاری ہوتے ہیں، کس وہ پیچ و خم سے گزرتا ہے. اسی طریقے سے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کا قصیدہ ہے بانت سواد. تو بانت سواد کا جو آدھا تقریباً حصہ ہے پہلے کا، اس میں آپ کو بظاہر نبی اکرم علیہ السلام کی مدح نظر نہیں آئے گی جی. اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام، آپ کے صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کی مدح نظر آتی ہے. ٹھیک. تو قصیدہ بردہ کے تعلق سے ایک طویل زیادہ ہے، پھر کچھ ابواب ایسے ہیں جو بالکل الگ ہیں. تو اس کی شرح یوں ٹی وی پر بیان کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ناظرین جو ہیں وہ پھر ایک سرد موری کا شکار ہو سکتے ہیں. بالاستیاب شرح جو ایک شعر. ہاں ورنہ تو قصیدہ بردہ کے اندر ایسے ایسے اشعار ہیں، اللہ اکبر، ان کی فصاحت بلاغت جدا، نبی اکرم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے وہ جدا، بہت کمال کے اشعار ہیں. تو قصیدہ محمدیہ ایک تو مختصر قصیدہ تھا، 29 اشعار. ٹھیک ہے. دوسرا ہر مصرع لفظ محمد سے شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. پھر ہر شعر کے اندر پیارے آقا علیہ السلام کے ایک سے دو، کم از کم 2 اوصاف تو وہ بیان کرتے تھے. تو ذہن میں یہ بات کلک کی کہ میں خود بھی اس بات کا مطلب کہ بطور ایک طالب علم اس بات کا مستحق ہوں کہ سیرت کو میں بہت گہرائی سے پڑھوں. ٹھیک. تو چلیں اس بہانے سیرت کو گہرائی سے پڑھنے کا موقع بھی ملے گا اور ناظرین کے لیے ایک الگ سے سلسلہ بھی ہو جائے گا. تو یوں ہم نے کچھ 6-8 مہینے پہلے ہی اس کو سوچا تھا. جی جی. اور پھر آہستہ آہستہ ایک کلام آپ کو بھی یاد ہوگا، ہم نے چاہا کہ یہ کلام جو ہے وہ اس کی ہم کوئی ویڈیو بھی بنا لیں، نعت خواں یا بچے وغیرہ پڑھ لیں تو وہ بھی دکھا سکیں. اس میں تو خیر کامیابی نہیں ملی اور سلسلہ بہرحال ہو گیا. بڑی مشکلات آئیں لیکن ہو گیا. اور جس دن آخری سلسلہ ہوا نا، جس دن آخری قسط تھی، تو قدرتی طور پہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں 29 سمجھ رہا تھا. 29 کا مطلب 1 مہینہ نہیں 3 مہینے تھے. اگر ایک قسط کو آپ ایک دن کا گیپ دے کر ریکارڈ کرواتے ہیں تو 2 مہینے آپ انگیج ہو گئے. 3 دن کا گیپ دے کر ریکارڈ کرواتے ہیں تو 3 مہینے آپ انگیج ہو گئے. تو اس سلسلے میں مجھے 1 مہینہ نہیں 2 مہینے نہیں 3 مہینے انگیج رکھا. اشفاق بھائی، یہ جیسے امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معروف تو زیادہ معروف تو ہے مفتی صاحب وہ قصیدہ بردہ ہی ہے، لیکن بہرحال یہ جو قصیدہ محمدیہ اس کی بھی اپنی شان و شوکت ہے اور بالخصوص اس کی عظمت سمجھنا ہو تو جو ناظرین ابھی دیکھ رہے ہیں اور سلسلہ شان محمدی باقاعدہ نہیں دیکھ سکیں تو ان سے میں عرض کروں گا، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اس کے اوپر ہم نے اس کی ایک ساتھ اپلوڈ کر دی ہیں، وہاں سے آپ اس کی ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس سے عشق رسول بھی بڑھے گا، شان مصطفیٰ سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی اور قصیدہ محمدیہ کی جو ایک جامعیت ہے اور انفرادیت ہے وہ بھی انشاءاللہ پتہ چلے گی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایسا کلام ہے جس میں محمد کی ردیف آتی ہے، اس میں محمد کی ردیف آتی ہے. بالکل ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے محمد کے ردیف کے ساتھ کلام لکھا. یہاں پر یہ مماثلت ہے کہ قصیدہ محمدیہ میں ہر مصرے کے پہلے محمد آتا ہے. جی. محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد خیر من یمشی علی قدم، اس طرح سے. اور اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ زہ عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. سبحان اللہ. مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا،
ملک خادمان سرائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اشفاق بھائی ویسے تو میں انسسٹ تو نہیں کروں گا، لیکن اگر طبیعت تقاضا کرتی ہے تو کچھ ہمیں جو ہے وہ آپ لہجے میں ڈاکٹر نے اگر کہا ہے تو بولنا نہیں۔ ایک آدھ شعر پیش کر دیتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس طرح لکھا ہے، اور سیرت کے حوالے سے تو یہ نہیں کہیں گے، یہ نعت کا ایک انداز ہے جی سیرت پر، جیسے کہ قصیدہ محمدیہ میں سیرت کا بھی بیان ہے، جی اس کلام میں نارملی سیرت کا وہ بیان ہمیں نظر نہیں آتا۔ دو انداز ہیں اعلیٰ حضرت کے، بلکہ اگر یوں کہہ لیں کہ تین انداز ہیں نعت کہنے کے۔ تو پہلا انداز تو ہے کہ نعت کہہ رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا یہی لے بیان کر رہے ہیں، اور صاف بیان کر رہے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ دوسرا انداز ہے وہ سیرت نگاری کا ہے، اس پر کئی اشعار بیان ہم کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا انداز ہے تنبیہ کا، تفکر کا اور جھنجھوڑنے کا انداز، کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی۔ تو بنیادی طور پر اعلیٰ حضرت کے یہ تین شاعرانہ انداز ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور ایک چوتھے کو بھی شامل کر لیں، استغاثہ بھی ہے، وہ نعت کے تحت نارملی وہ آ جاتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کے رنگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں محو لقائے محمد، دم نزع جاری ہو میری زبان پر، محمد 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 خدا محمد 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 خدا محمد، عصائے کلیم اشتہا غضب تھا، گروہ کا سہارا عصائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب اگر یہ بھی تھوڑا واضح ہو جائے ہمارے ناظرین پر کہ قصیدہ ہوتا کیا ہے، اور یہ قصیدہ ویسے تو آپ نے بتایا کہ محمد ہر مصرے میں اس کی جو تکرار ہے اس کو ایک منفرد بناتی، کیونکہ شاعر کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ ہر مصرے میں ایک موتی کو پرو دے، کیونکہ اسے مختلف الفاظ کا سہارا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑے فن کی علامت ہے کہ اتنا التزام کر کے رکھنا کسی چیز کا۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں قصیدہ ویسے کیا چیز ہے؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ نارملی سنتے ہیں قصیدہ معراج، قصیدہ نور، قصیدہ بردہ، قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر جو طویل کلام ہے اسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ طویل کلام، اب جو طویل کلام ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہوگا، جیسا کہ قصیدہ معراجیہ جو ہے اس کا پس منظر ہے معراج کو بیان کرنا، قصیدہ محمدیہ جو ہے نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف کو بیان کرنا، صحیح۔ قصیدہ بردہ جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ 4 سے 5 اس کے اندر ابواب ہیں کہ ہر باب کے تحت پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی کا ایک اور قصیدہ ہے قصیدہ حمزیہ۔ اچھا۔ اور خاص طور پر جو اہل مغرب ہیں، مراکش کے لوگ، تیونس کے لوگ، اچھا، اور موروکو کے لوگ، یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ اچھا۔ اور قصیدہ حمزیہ اگر عربی فونٹ کے ساتھ آپ لکھیں تو تقریباً انہی کے جو ہے نا وہ ویڈیو سامنے پڑے ہوئے آتے ہیں، اور 400 سے زیادہ اس میں اشعار ہیں۔ اچھا، کچھ اس کا کوئی شعر اگر یاد ہو آپ؟ حمزیہ اس کو اس لیے کہتے ہیں
کہ اس کا جو ردیف ہے وہ ہے الف اور حمزہ. آخری جو آتا ہے اس کے الف اور حمزہ آتا ہے. صحیح. قصاؤ، رداؤ، اچھا یوں کر کے جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے. قافیہ اس کا اس انداز پر ہے. صحیح. اب اس کا کوئی شعر تو مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ وہ عام طور پر پڑھا ہی نہیں جاتا. صحیح. ہمیں وہ چیزیں یاد ہوتی ہیں جو عام طور پر سنتے ہیں، تکرار ہوتی ہے. کانوں میں اس کی آواز آتی ہے، لیکن میں نے اس کو سنا ہے. اچھا 12 ربیع الاول کی رات کو یہ جو مغربی ممالک ہیں، وہ مغربی ممالک نہیں جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، صحیح. یہ بلاد مغرب کہلاتے ہیں، مراکش، تونس، موروکو وغیرہ. تو ان کے اندر یہ التزام ہے کہ ان کی مساجد میں ایک ہی نشست میں قصیدہ حمزیہ پڑھا جاتا ہے. اچھا. اور بڑا پیارا پڑھا جاتا ہے. امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرح جو ہے وہ میں نے پڑھی ہے اس قصیدے کے تحت. اور اس قصیدے کا جو انداز ہے قصیدہ بردہ کی طرح نہیں ہے کہ اس کے ابتدا غزل سے ہو، بلکہ اس کا انداز ہے سیرت. اچھا. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی وقت ولادت سے لے کر آخر تک پہلے جو اشعار ہیں وہ آپ علیہ السلام کے وقت ولادت کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، پھر آپ کی پیدائش، پھر بچپن، پھر آپ کا ہجرت کے لیے نکلنا، پھر آپ کے رفقا، پھر جہاد کرنا، پھر آپ کے ساتھی. تو یہ اس کا انداز ہے. ترتیب وار ہے. بالکل ترتیب وار قصیدہ حمزیہ کا. اور سیرت کی اگر کوئی کتاب پڑھنا ہو عربی میں، احادیث کی جس میں پڑتال بھی ہو، حدیث پر تبصرے بھی ہوں، نقد بھی ہو، جمع بھی ہو، تو امام ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالی کے جو شرح ہے اس قصیدے پر بڑی کمال کی شرح ہے. تو میں اس کو قصیدہ محمد دو کام حمزیہ پر ایک ساتھ دو کام ہو جائیں گے. دو کام حمزیہ بھی پڑھ لیں گے اور سیرت بھی پڑھ لیں گے. اور بڑی پیاری شرح. مثال کے طور پر وہ بیان کرتے ہیں کہ جی نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں درخت آئے، تو یہ واقعہ کتنی دفعہ پیش ہوا. اچھا. بالکل اس کا استیاب کر کے اتنی مرتبہ پیش ہوا. یہ روایتیں بہت بڑے محدث ہیں، تو وہ جو حدیث کا رنگ ہے اس کے اندر وہ بڑا پیارا نظر آتا ہے. اور ہر بات پر انہوں نے جوہر دکھائے ہیں. علم جوہر زیادہ طویل بھی نہیں ہے. جدہ سے یہ کتاب بڑی شاندار طریقے سے شائع ہوئی ہے. میں کافی عرصے سے اس کی تلاش میں تھا، تو کوئی 2-2.5 سال پہلے مجھے یہ شرح ملی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن اس کے حوالے فتاوی رضویہ میں کئی مقامات پر بیان کیے ہیں. اچھا. میں ایک اور رسالہ پڑھ رہا تھا فتاوی رضویہ شریف میں، وہ کسی اور موضوع پر تھا. تو اس میں ایک ایسی کتاب کا بھی حوالہ تھا، یعنی ایک ایسے بزرگ نے بھی اس کی شرح لکھی کہ جس کتاب کو جو ہے وہ جو طباعت کرنے والے تھے، تخریج کرنے والے، وہ ان کو بھی نہیں ملی. انہوں نے جو ہے خالی چھوڑی ہوئی ہے. اچھا میں نے بھی وہ کتاب نہیں دیکھی. قصیدہ حمزیہ کی 2-3 اور شروحات بھی ہیں میرے پاس. مفتی صاحب یہاں پہ کتاب کی بات چلی، آپ نے تو قصیدے کی شرح کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن بالخصوص شان محمدی سلسلے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں شان و عظمت مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کے مختلف گوشے بھی بعض جگہ پہ آپ نے ڈسکس کیے ہیں. تو بالخصوص سیرت مصطفیٰ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سادہ سی بات تو یہ کہ بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی تیاری کے دوران میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو ہے ایک کافی اچھی خاصی لائبریری تو آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے تھے. تو سیرت پر کتنی اقسام کی کتابیں دستیاب ہیں؟ ہم کیا کہیں کہ کیا کیٹیگری بنتی ہے سیرت پر جو کتب دستیاب ہیں اس کے اعتبار سے، یا جو ہمارے اسلاف نے لکھی ہیں؟ دیکھیں سیرت ہوتا کیا ہے، سیرت کیسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سیرت کے لفظی معنی تو ہے، سیر کا معنی ہے چلنا. ٹھیک ہے. رفتار کو، انداز کو سیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا سیر کہتے ہیں. سیر کی پھر اس کی جمع ہے سیر. ٹھیک ہے. سیر. کتب فقہ کے اندر کتاب السیر وہ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ سیرت جو ہے، تا تو ایک فارسی مرکب ہے. عربی میں تو اس طرح نہیں کہتے، دوسری کھڑی حمزہ والی تا آتی ہے، سیرہ بولتے ہیں. تو سیرت جو ہے یہ ایک فن کا نام ہے اس وقت. ٹھیک ہے. وہ فن جس میں پیارے آقا علیہ السلام کے احوال، آپ کی عادات، آپ کا انداز، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، ان چیزوں کو جس میں جمع کر دیا گیا. اور بالخصوص آپ کے جو ماہ و سال ہیں، یعنی اعلان نبوت سے قبل کا عرصہ، پھر ہجرت مکہ سے ہجرت، پھر پہلا سال ہجرت کا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ماہ و سال کے اعتبار سے، فضائل و کمالات کے اعتبار سے جس فن کے اندر یہ گفتگو بیان کی جاتی ہے اسے سیرت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ پورا ایک شعبہ بن گیا علم کا، پورا ایک مضمون اور سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. سیرت ایک بہت طویل سبجیکٹ ہے.
اگرچہ کہ سیرت کا ماخذ قرآن و حدیث ہے، اور حدیث جو ہے وہ ایک الگ فن ہے، سیرت ایک الگ فن ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ حدیث جو ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سیرت کیوں نہیں کہا گیا؟ صحیح، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کی جو بنیادی کتابیں ہیں جی، اس کو جمع کیا گیا، جو اس کا ایک بنیادی مقصد تھا احکام کا حصول۔ ٹھیک ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا ان سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موطا شریف مدون کرتے ہیں، تو اس کی ترتیب ابواب پر رکھی جاتی ہے صحیح، کہ بھئی نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، بیوہ کے مسائل، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بارے میں کیا فرامین ہیں، ٹھیک، تو ان کا جو مقصد تھا وہ رکھا گیا۔ ترتیب یہ رکھی گئی کہ احادیث جمع ہوں اور پھر اس کے ضمن میں احکام پر بحث کی جائے، احکام پر گفتگو کی جائے۔ اب مثال کے طور پر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ ہے تو اس بارے میں کہ امت کے کیا احوال ہوں گے، امت جو ہے اس کی کیا فضیلت ہے، لیکن اس کے اندر ایک نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ صحیح، آپ نے فرمایا کہ ایک قوم تھی یعنی یہود، ظہر صبح سے لے کر ظہر تک کام کیا، نصارہ انہوں نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، اور میری امت عصر سے مغرب تک کام کیا۔ پچھلی قوموں کو ایک ایک قرات یا ایک ایک جو ہے نا وہ اجر ملا، درہم، میری جو امت ہے اس کو 2 اجر ملے۔ تو پچھلی 2 قوموں نے کہا کہ ہمیں 2 اجر کیوں نہیں ملے، ہم نے تو زیادہ کام کیا۔ زیادہ کام کیا، وقت زیادہ تھا، اور تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں جو دیا گیا تمہارا حق تھا، انہیں جو دیا گیا یہ میرا فضل ہے۔ سبحان اللہ، اب یہ حدیث ہے تو امتوں کی فضیلت کے بارے میں، صحیح، لیکن علماء نے نماز کا بڑا ہی پیارا مسئلہ اس سے اخذ کیا ہے اچھا، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ظہر کا وقت جو ہے وہ عصر سے زیادہ ہے، طویل ہے، ظہر کا وقت عصر سے طویل ہے، جب یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے نا، یعنی ڈیوریشن جو ہے اس کا، جی جب یہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، اور یہ فضیلت اسی وقت ثابت ہوگی جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف مانا جائے۔ اللہ اکبر، زبردست، کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک عصر پڑھی جائے گی سایہ عصری کے 2 مثل ہونے کے بعد، ٹھیک، اور وہ وقت پورے سال کے اگر روٹین دیکھیں تو کم ہی ہوگا۔ صحیح، اگر 1 مثل کے بعد پڑھی جائے تو کچھ عصر کا وقت زیادہ ہو جائے گا، عصر کا وقت زیادہ ہو جائے گا، ظہر کا تھوڑا رہے گا۔ تو اب یہ روایت تو سیرت کی ہے اور فضیلت کی ہے، امت کی فضیلت، امت کی فضیلت نبی اکرم علیہ السلام کی فضیلت ہے، لیکن اس میں نماز کا بھی ایک مسئلہ موجود ہے، وہ ضمناً موجود ہے، یہ ذہانت ہے، واہ، یہ ضمناً موجود ہے، جی، لیکن احادیث کے اندر جو کتب احادیث میں روایت نکل کی گئیں اس میں ضمناً فضائل بھی پائے جا رہے تھے، لیکن وہ اصل تھی احکام کے لیے، ٹھیک ہے، کہ بھئی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صفیں سیدھی رکھی جائیں، جی، صفیں سیدھی رکھی جائیں، اس بارے میں حدیث تھی۔ اس کے آگے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی جس طرح سامنے سے دیکھتا ہوں، یہ جو آنکھیں ہیں جی، ان سے دیکھتا ہوں، اسی طریقے سے میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، حدیث ہے صف کے بارے میں، صف کا جو باب ہے، صفیں سیدھی رکھی جائیں، وہاں علماء نے بیان کیا، لیکن ضمناً اس کے اندر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جسمانی کیفیت ہے، شان، جسمانی ساخت ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ بھی بیان ہو رہی ہے، معجزہ بھی بیان ہے، یہ بھی بیان ہو رہا ہے۔ اب اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ کچھ چیزیں ضمناً پائی جائیں گی، کچھ چیزیں نماز کے باب میں، روزے کے باب میں، تو علماء نے کیا کیا کہ اس طرح کی چیزوں کو الگ کیا، اس طرح کی روایات کو الگ کر کے سیرت کی کتابوں میں جمع کیا، ٹھیک، تو اس لیے سیرت جو ہے ایک الگ فن بن گیا۔ صحیح، یعنی حدیث جو ہے وہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ کل ہے، سیرت ایک جز ہے، اور اسی میں سے نکلا ہے یہ عطر، اسی سے نکلا ہے، فقہ بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو یوں سیرت ایک پورا فن ہے ٹھیک ہے، جس میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، آپ کی کمالات، آپ کی سیرت، آپ کی خوبی، ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ کتب سیرت کتنے انداز کی ہیں؟ جی، اس سلسلہ کرنے سے پہلے شاید میں اس کا جواب نہ دے پاتا۔ اچھا، اس سلسلہ کرنے کے دوران جو میں نے کتابیں پڑھنا مشہور آج کا سلسلہ سلسلہ شان محمد، شان محمد اقبال، ٹھیک، کتاب پڑھنا شروع کی، تھوڑا گہرائی میں جانا شروع کیا۔ ابھی تو خیر میں کنارے پر ہوں، گہرائی کو دیکھ رہا ہوں، بہت لمبی گہرائی ہے۔ تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ
ہم کم از کم 5 کیٹیگری میں سیرت کی کتابوں کو تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی عنوان سیرت ہی ہوگا لیکن اس کی کیٹیگریز بنائیں گے تو 5 بن جائیں گے. کیٹیگریز ہوں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. ہر کیٹیگری ڈیفرنٹ انداز کی ہوگی. ایک کتابیں وہ ہیں سیرت کی کہ جس کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کی جو سیرت ہے، آپ کے جو عادات ہیں، معمولات ہیں، آپ کی جو کیفیات ہیں، وہ ماہ و سال کے اعتبار سے بیان کی گئی ہیں. یعنی التزام کیا گیا کہ جی ماہ و سال کے اعتبار سے اس کے اندر واقعات کو درج کیا جائے گا. 25 سال کی عمر میں یہ ہوا، پھر 30 سال کی عمر میں یہ ہوا، یہ اس طرح سے بالکل اسی انداز پر. ٹھیک. اب آپ اردو میں دیکھیں سیرت مصطفیٰ اسی انداز اسی پر ہے، انداز سیرت رسول عربی اسی انداز پر ہے، منظور مصاب کی جلوہ جانانہ اسی انداز پر ہے. عربی کتابیں بھی اصل اسی انداز پر ہیں. اچھا. اور ایک بڑی پیاری عربی کتاب مجھے یاد آیا، اس کا نام بھی لینا چاہیے، سبل الہدیٰ والرشاد. جی جی. سبل الہدیٰ والرشاد جو ہے عربی میں کتاب ہے، انتہائی شاندار کتاب ہے. فیروز بھائی ترجمہ بھی سنا اس کا ہو چکا ہے. اچھا. یعنی ایک جلد تو اس کی معراج پر ہے، صرف معراج پر ایک جلد ہے. ٹھیک. اور روایتیں اور احادیث اور تقسیم بندی تو اس پر یہ کچھ کتابوں کے جو ہے مفتی صاحب امیجز بھی دکھا رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے امیجز دکھا دیے. سب کے تو ہم نہیں اویلیبل کر سکے لیکن کچھ کتابوں کے امیجز اس نیت سے دکھا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پڑھنے کا ذہن بنے گا. اب انوار جمال مصطفیٰ جی جی جی. اس کے اندر یہ انداز نہیں ہے. جی مختلف کتاب سیرت کی ہے لیکن ماہ و سال کا انداز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سیرت کی کتابوں کی دوسری کیٹیگری وہ ہے جس میں ماہ و سال کی ترتیب مد نظر نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ نبی اکرم علیہ السلام کے صرف فضائل اور کمالات بیان کرنا مقصود ہو. ٹھیک. یعنی ماہ و سال کے اندر تو واقعات بیان ترتیب سے آ رہے ہیں. کون سے وفود آپ سے ملنے آئے، کن بادشاہوں کو آپ نے خط لکھا، کون سا غزوہ کب ہوا، جو معاہدے ہوئے مختلف، وہ صلح حدیبیہ ہوئی، وہ کیا پس منظر تھا، کیا واقعات تھے، کیوں ہوئی، کیا فوائد ہوئے، اس پر وقتی طور پر صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو اشکال تھا وہ کس طرح دور ہوا. یہ پوری ایک گفتگو ہے اور پہلی قسم کی جو کیٹیگریز ہیں اس میں یہ بیان ہوتی ہے. لیکن دوسرے طرز کی جو کتب ہیں اس کے اندر صرف اور صرف پیارے آقا علیہ السلام کے جو فضائل اور کمالات ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں موضوع کے ساتھ، صرف موضوع کے ساتھ. ٹھیک. اب اس میں سب سے سر فہرست ہے شفا شریف. شفا شریف. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی محبت کے ساتھ یہ کتاب لکھی اور اتنی ٹوٹ کر یہ کتاب لکھی، دنیا بھر میں یہ کتاب مشہور ہے. یہ ہم نے اس کا نسخہ رکھا ہوا ہے برکت کے لیے. ماشاءاللہ. یہ شفا شریف ہی ہے، المدد الفیاض. یہ ایک جلد میں عربی میں ملتی ہے اور اس کے ساتھ حاشیہ بھی ہے، تھوڑی جو ہے وہ تھوڑی طویل بھی ہو گئی ہے. میں نے اس سے زیادہ خوبصورت چھپی ہوئی کوئی جلد نہیں دیکھی آج تک. ماشاءاللہ. اندر سے بہت بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے. اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں رکھوائی ہے یا اس کتاب کی آپ کے ایک برکت بھی ہوگی، کتاب کا نام بھی جو ہے نا وہ برکت کا باعث ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ شفا گھر میں ہو، شفا شریف، تو انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی. سبحان اللہ. ایسی زبردست کتاب. اچھا، اس کا ترجمہ 2 جلدوں میں ملتا ہے. جی. اردو میں ترجمہ علماء اہل سنت نے کیا ہے، 2 جلدوں میں ملتا ہے. تو یہ بہت پیاری کتاب، یعنی اس کا ایک باب ہوگا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے جسمانی اوصاف، پیارے آقا علیہ السلام کی عادات و اطوار، پیارے آقا علیہ السلام کے معنوی اوصاف. اب معنوی اوصاف میں آپ کا بہادر ہونا، آپ کا حسین و جمیل ہونا، آپ کی شجاعت، آپ کی سخاوت، ان سب چیزوں کو بیان کر کے پھر احادیث بیان کی جائیں گی، آیات بیان کی جائیں گی. تو اس طرح کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں. تو شفا شریف ہو گئی. مفتی حسان صاحب نے پورا سلسلہ بھی پورا سلسلہ اس کتاب سے شفا شریف کے نام بل استیاب کیا ہے ماشاءاللہ. تو بڑا پیارا سلسلہ ہے، وہ بھی دیکھیے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کتاب کو آڈیو بک اور مزید تفصیل کے ساتھ سننا ہے تو مفتی حسان صاحب کا جو سلسلہ ہے وہ بہترین سلسلہ ہے، درس شفا. درس شفا. اور جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا 1 سے زائد طلباء کو جو اس سلسلے میں شریک رہے، پروگرام میں سبق کے دوران شریک رہے، نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سبحان اللہ. تو یہ کتاب جب بھی پڑھی جاتی ہے تو انوار و تجلیات لے کر آتی ہے اپنے ساتھ. واہ. اچھا، مدارج النبوہ. اب مفتی یہ تو عربی میں ہے نا. جی. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بہت بڑی تعداد، بلکہ اکثر جو ہے وہ تو اردو پڑھنے والے. جی. تو اب ترجمہ لے لیں. میں نے عرض کیا کہ علماء اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کا تو آسانی سے مل جاتا ہے. ترجمہ ہے جو علماء اہل سنت کا ملتا ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے. ٹھیک. وہ پڑھا جا سکتا ہے.
پھر مدارج النبوہ ہے، شیخ محقق کی جو کتاب ہے 2 جلدوں پر شائع ہوئی ہے، وہ بھی اصل تو اپنا اردو میں نہیں تھی، غالباً فارسی میں، تو اس کا بھی ترجمہ علماء اہل سنت نے کیا ہے، وہ اس کا رنگ بھی یہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے انوار جمال مصطفیٰ ابھی دکھائی جا رہی تھی، جی، اس کا رنگ بھی یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف پر یہ لکھی گئی کتاب ہے۔ ایک اور کتاب یہ لکھنے والے مفتی نقی علی خان صاحب، مفتی نقی علی خان صاحب، امام اہل سنت کے والد ماجد، بڑی پیاری کتاب بڑی لکھی گئی پیاری ہے، اگرچہ کہ ضرورت اس بات کی ہے اس کتاب کو جدید انداز میں شائع کیا شاید جائے، کہ بہت اس کی لکھائی پرانی ہو گئی، بہت پرانے انداز پر چھپی ملتی ہے اور مضمون ڈھونڈنا بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بھی اس کے کچھ حوالے کبھی دیا کرتے جی ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یعنی میں نے بڑی محنت کرنے کے بعد ایک چیز میں نکال رہا تھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے کتنے اسماء ایسے ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے، اس کی میں نے ایک تعداد بیان کی۔ اچھا، میں نے اس کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں کسی مبلغ کا مضمون تھا، تو انہوں نے انوار جمال مصطفیٰ سے اس سے کہیں زیادہ تعداد بیان کی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری نظر سے یہ کتاب چک گئی، میں اسے پڑھ نہیں پایا، اس کو پڑھتا تو میں جو اتنی محنت کی تھی وہ ایک دم اس میں مل جاتی۔ زبردست۔ تو یوں علم کی تو وسعت ہے نا، اور پھر سیرت کا تو کسی ایک پہلو پر آپ گفتگو کریں، اس میں تو جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اتنی راہیں جو ہے نا کھلتی جاتی ہیں، تفصیل سامنے آتی جاتی ہیں۔ مصعب سلطنت مصطفیٰ بھی اسی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ میں آگے آتا ہوں اس پر۔ جی، ایک اور کتاب اشفاق بھائی کہ جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، واہ، جواہر البہار، سبحان اللہ، 5 جلدوں پر یہ کتاب ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں، جیسا کہ شارح بخاری ہیں علامہ غلام رسول رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا، محدث اعظم پاکستان کے صاحبزادے تھے، 1 جلد کا تو ترجمہ انہوں نے کیا ہے اس کا، اچھا، اور بھی بڑے جو علماء ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا 1 جلد کا۔ 5 جلدوں پر یہ کتاب ہے، اردو میں بھی 5 جلدیں ہیں اور عربی میں مختلف نسخے ہیں اس کے، ایک تو 2 جلدوں پر ہے۔ یہ بھی اسی طرح لکھا گیا، اسی اس کا موضوع سیرت، اس کا موضوع فضائل و کمالات ہیں، یہی دوسری کیٹیگری۔ دوسرے کیٹیگری کی ہے، لیکن بڑی انوکھی کتاب ہے۔ اچھا، اب جواہر جوہر کی جمع ہے، جوہر گوہر نایاب کو کہتے ہیں، موتی، موتی کو کہتے ہیں۔ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ صرف ان کی یہ کتاب نہیں، ان کی اور بہت ساری کتابیں ہیں جس کے اندر یعنی ان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سیرت کی کتابوں کے لکھنے پر ہی گزرا ہے، لیکن انہوں نے کوئی عام کتابیں نہیں لکھی۔ جواہر البہار کے اندر، بہار کہتے ہیں سمندروں کی جمع ہے، بحر کی جمع بہار، جوہر کی جمع جواہر، انہوں نے اپنی کتاب کا نام جواہر البہار لکھا کہ سمندروں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو موتی جمع کیے جاتے ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب ان کی اپنے لکھی ہوئی نہیں ہے، انہوں نے کیا کیا کہ سیرت کے موضوع پر اکابرین امت میں سے جس نے جو عمدہ لکھا تھا وہ جمع کر دیا۔ اچھا، یہ تالیف کہیں گے اس کو؟ تالیف ہے، یعنی امام، بلکہ تالیف میں بھی یہ انداز نہیں ہوتا کہ پورا پورا چیپٹر کسی کے حوالے سے بیان کیا جائے، اچھا، اس میں 1 آدھ پیراگراف ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے تو پورا پورا چیپٹر نقل کیا ہے کہ امام نووی نے آئیے دیکھتے ہیں کیا بیان کیا، اچھا، آئیے دیکھتے ہیں علامہ رازی نے کیا بیان کیا، آئیے دیکھتے ہیں امام قاضی ایاز نے کیا بیان کیا۔ گویا کہ بزرگوں کے عقیدے بیان کر دیے یعنی انہوں نے۔ عقیدے نہیں، بزرگوں نے سیرت میں، مثال کے طور پر امام فخر الدین رازی کا انہوں نے کلام لکھا، صحیح۔ اب انہوں نے ہو سکتا ہے تفسیر میں لکھا ہو، کس انداز پر لکھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے فضائل پر جو آیات ہیں، وہ آیات ظاہر بات تو قرآن پاک میں بکھری ہوئی ہیں، جی جی جی، ایک جگہ نہیں ہے، تو انہوں نے پوری تفسیر کبیر پڑھی، مفاتیح الغیب اصل نام ہے۔ اچھا، تو وہ پڑھنے کے بعد وہ آیات نبی اکرم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی، ان آیات کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے جو کلام کیا، اور امام فخر الدین رازی جو کلام کرتے ہیں وہ اہل علم جان سکتے ہیں کس طرح کا کلام ہوتا ہے، شرح اور بس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ۔ صرف وہ کلام لے کے اس کا خلاصہ ایک چیپٹر یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی نے نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق کیا کہا، صحیح، امام نابلسی نے کیا کہا، یعنی جو امت مسلمہ کے اندر وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ علم کے مینارے گزرے ہیں
جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے ان کے لکھے ہوئے میں سے بھی جو عمدہ ہے وہ عمدہ انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیا. اسم و مسمہ ہو گئے جواہر البحار. بالکل, اسی لیے اس کتاب کا نام انہوں نے جواہر البحار رکھا. اور اس کتاب کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اچھا, کہ جناب اس کتاب کا جو موضوع ہے کہ بچپن سے جوانی اور پھر بعد کے واقعات. بزرگوں کے اعتبار سے انہوں نے کیٹیگری بنائی؟ بزرگوں کے اعتبار سے بھی نہیں بنائی, مجھے تو سمجھ نہیں آیا کس اعتبار سے بنائی ہے. اچھا, بس ہر باب ایک نئی دنیا ہے. واہ, ایک نئے دریچے کھولتا ہے سیرت کے, فضائل و کمالات کی نئی چیزیں بیان کرتا ہے. اور وہ عشق و محبت والے واقعات, وہ نکات, مثال کے طور پر ایک انہوں نے چیپٹر باندھا امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام سے. امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, غالباً 5ویں صدی کے. ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے ادب الدین و دنیا. تصوف کے موضوع پر, اخلاقیات کے موضوع پر بیسکلی کتاب ہے اور پڑھنے جیسی کتاب ہے. یعنی احیاء العلوم اور کیمیا ساتھ تو مشکل کتابیں شمار ہوتی ہیں, یہ اسی موضوع پر آسان ترین کتاب ہے. اچھا, اور ماخذ ہے, یہ ماخذ ہے. غالباً امام غزالی بھی اس کا حوالہ دیتے ہیں. اچھا, ماخذ کتابوں میں سے. تو ایک باب یہ باندھا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے جو فضائل ہیں ان کو پہچانا کس طرح جائے, یعنی آپ کے اخلاق ہیں. اب امام ماوردی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے فلسفی تھے, بہت بڑے عالم تھے, ایک بڑا دماغ تھا. اب وہی بیان کر رہے ہیں کہ جی کسی کے اخلاق کو پہچاننے کے 6 زاویے ہوتے ہیں, 7 زاویے ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہر زاویے سے ہم نبی اکرم علیہ السلام کے اخلاق دیکھیں. سبحان اللہ, یہ بھی پایا گیا, یہ بھی پایا گیا, یہ بھی پایا گیا. اب سیرت کی عام کتابوں میں تو اس انداز میں گفتگو نہیں ہوتی. تو امام ماوردی کے کلام میں بہت ساری چیزیں ہوں گی, اس میں سے انہوں نے ایک عمدہ چیز اٹھا کے اپنی کتاب میں جواہر البحار میں داخل کر دی. سبحان اللہ, جواہر البحار کا حصہ. اچھا, اور بہت ساری کتابیں ہیں کہ جس کا موضوع صرف فضائل و کمالات ہیں. تیسری کیٹیگری کہ جو کسی ایک موضوع پر لکھی گئی ہوں, یعنی سیرت کے اوصاف ہے نا, جیسا کہ میروز بھائی جس کتاب کا نام لے رہے تھے, تو ویسے یہ کتاب ایسے ملتی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی کتاب ملتی نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس نام سے کتاب ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے اختیارات ایک موضوع ہے. تو تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف, فضائل و کمالات میں سے کسی ایک موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہوں, جیسا کہ تجلی الیقین امام اہل سنت کا رسالہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام تمام انبیاء کے امام ہیں, تمام سے افضل ہیں. صرف اس موضوع پر یہ ایک رسالہ لکھا گیا ہے, بہترین کتاب. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے, علمیہ نے اسے پیارے آقا علیہ السلام کے فیصلوں کے نام سے شائع کیا. اس رسالے کا موضوع یہ ہے کہ قاضی اور جج جو ہے گواہوں کا محتاج ہوتا ہے. اس کے سامنے بھی اگر قتل ہو تب بھی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا. اچھا, گواہی لے گا, گواہی پر فیصلہ کرے گا. نبی اکرم علیہ السلام کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ نور باطن سے حقیقت کو ملاحظہ کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں. صحیح. اور اس طرح کے فیصلوں کی مثالیں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں بیان کی ہے. اسی طریقے سے امام سیوطی کی کتاب ہے خصائص کبریٰ, کہ پیارے آقا علیہ السلام کے وہ اوصاف جو آپ میں پائے جاتے ہیں آپ کے علاوہ کسی میں نہیں پائے جاتے, خصوصیات جو ہیں. تو ایک وصف جو آپ کا یہ ہے اس پر پوری کتاب لکھی ہے, 2 جلدوں میں یہ بھی ملتی ہے. کیا بات ہے. تو تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جس میں نبی اکرم علیہ السلام کے فضائل و کمالات کسی ایک فضیلت کو لے کے, ایک وصف کو لے کر کتابیں لکھی جائیں. امام نبھانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کتاب میں ایک چیپٹر قائم کیا, 3 سے 4 صفحات اس کے ہیں صرف. امام عز الدین بن سلام جو ہیں سلطان العلماء, ان کی کتاب ہے منیت الصول فی تفضیل رسول. نبی اکرم علیہ السلام افضل ہیں تمام انبیاء سے. انتہائی شاندار کتاب ہے, ایک موضوع ہے اور اس پر کتاب لکھی گئی ہے. اچھا. اسی طریقے سے ختم نبوت پر کوئی کتاب ہو, آپ کی سخاوت پر کوئی کتاب ہو. صحیح. اردو میں علماء اہل سنت نے اس طرح کے بہت سارے کتابچے اور کتابیں لکھی ہیں. صحیح. پیارے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک پر, پیارے آقا علیہ السلام کی خوشبو پر, آپ علیہ السلام کے اخلاق پر, ایک ایک وصف پر کتابیں. یہ اس کی ایک جو ہے وہ کیٹیگری ہے. صحیح. 3 طرح کی کتابیں بیان کی میں نے. چوتھی طرح کی جو کتابیں ہیں وہ بھی بڑی انوکھی ہیں. وہ یہ ہیں کہ جو نعتیہ کلام لکھے گئے ہیں. صحیح. جیسے قصیدہ حمزیہ ہو گیا, قصیدہ بردہ ہو گیا. اسی طریقے سے بانس سواد جو ہے حضرت قاب بن زہر رضی اللہ عنہ کا قصیدہ ہے, اس کی شروعات بھی لکھی گئی ہیں. اسی طریقے سے
अदा की बख्शिश की शुरुआत हो गई। इसी तरीके से शेख अपना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला का एक कसीदा है अतीबुन्नियाम, उसकी शरह खुद आपने भी लिखी है। और इसी तरीके से जो कसायद की शरह उलमा ने जब लिखी हैं तो उसके ज़िमन में एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हमारे वजूद में आया है कि उलमा ने उसके तहत जो है ना अशार के तहत प्यारे आका अलैहि सल्लम के औसाफ बयान किए, अहादीस जमा की, कमालात बयान किए, डिफरेंट जो ज़ाविये हैं उस पर गुफ्तगू हुई। और पांचवी जो कैटेगरी है वो ये है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के किसी वस्फ़ या आपकी ज़ात के ताल्लुक़ से किसी बात के दिफा में लिखी गई किताबें, जैसा कि आला हज़रत की एक रिसाला अल अम्न वल उला नबी अकरम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पर है। जी। सवाल ये हुआ था, इश्काल ये हुआ था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम को मुश्किल कुशा कहना किसने कह दिया जी शिरक है। ये पूरा रिसाला आपने लिखा जिसके अंदर जो है वो सैकड़ों हदीस जमा की, दर्जनों आयात जमा की और ये बयान किया कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम को पुकारना, आपका मददगार होना, आपका मुश्किल कुशा होना ये हक़ है और उस पर दलाइल कायम किए। इसी तरीके से अस्सैफ़ुल मसलूल इमाम सुब्की की किताब है। इमाम सुब्की की एक और किताब है शिफ़ाउस्सिक़ाम फ़ी ज़ियारत खैरिल अनाम, इसमें आपने तवस्सुल के ताल्लुक़ से काफ़ी उम्दा गुफ्तगू की। यानी वो किताबें जो नबी अकरम अलैहिस्सलाम के किसी वस्फ़ के दिफा में लिखी गई हों, ठीक है, ये ठीक ठाक एक बड़ा ज़ख़ीरा इल्मी है। यूँ तकरीबन 5 तरह की किताबें सीरत के मौज़ू पर हमें नज़र आती हैं। माशाअल्लाह, बड़ी जामे आपने गुफ्तगू बयान की। मुफ्ती होने के हिसाब से किताबों की गहराई में जाते हैं और ख़ुद फरमाया गहराई में गया तो पता चला कि अभी किनारे पे हूँ, अभी गहराई बहुत बाकी है। ये भी गहराई की बात है, जो गहराई में जाता है वो ये बात करता है। मुफ्ती साहब, अभी जो ज़माना चल रहा है, जो दौर है, आप ख़ुद भी तहरीरें फरमाते हैं, लेकिन एक छोटी सी तहरीर थोड़े अरसे में आपकी सोशल मीडिया पे भी आ जाती है। मेरा ख्याल है आपकी पूरी किताबों के मुकाबले में वो तहरीर लोग ज़्यादा पढ़ते होंगे। वजह ये कि आसान है, इजी एक्सेस है और लोगों ने तकरीबन पढ़ना छोड़ दिया है। मकतबे के धंधे बंद हो गए, यानी किताब नहीं बिक रही है, यूं किताबें नहीं बिक रही हैं। जनरल जो बात है, सीधी साफ बात जी। ऐसे ज़माने में हमारा किताबों की तरफ लोगों को राग़िब करने की बात करना, इसका क्या अंदाज़ हो, क्या हिकमत अमली हो जो उलमा अपनाएं, और आप क्या इसमें बेहतर राय समझते हैं? लोग जो हैं आप डिजिटल दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। देखिए, किताब जो है ऐसा ही है, किताब का मामला कि एक आदमी के पास उम्दा तरीन ग़िज़ा तो मौजूद हो लेकिन उसकी अहमियत ना जानता हो। जब अहमियत पता चलती है तो फिर बंदा उसकी तरफ रुजू करता है। सही। जैसे आजकल हम एक जड़ी बूटी के मुतालिक बड़ा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुहांजना। जी, सुहांजना एक जड़ी बूटी है जो पाकिस्तान में उगती है और दुनिया भर में इसकी कदर कीमत के डंके बजे हुए हैं। ठीक है कि जनाब ऐसी मौसर बूटी है, ये दवाओं में इस्तेमाल हो रही है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है। मैं तो मदीना मुनव्वरा में गया तो वहाँ भी एक पंसारी के पास रखी हुई थी, इसके पत्ते रखे हुए हैं। तो पंसारी ने बताया कि जनाब ये तो यहाँ उगी हुई भी है। मैं कहा तुम्हारी मेहरबानी होगी, एक ज़रा मुझे कलम तो ला दो, मैं घर जाके उगा लूँगा कि मदीना मुनव्वरा की निस्बत हो जाएगी। यानी कलम जिस तरह गुलाब की कलम लगती है, काट के लग जाता है, गुलाब उगा आता है, सुहांजना का भी पौधा इसी तरीके से है। अच्छा। हमारा में एक दोस्त रहते हैं, उन्होंने कहा कि जी हमने तो अपने घर में उगाया हुआ है और बच्चों को इससे जनाब चाय में डाल दिए इसके पत्ते। यानी इसके जो पत्ते हैं बड़े मुस्सिर हैं। कहने का मकसद ये है कि ये कल तक घास समझा जाता था ये पौधा। जब पता ही चला कि इसके इतने फ़वाइद हैं, इतने समरात हैं, तो लोगों ने इसकी तरफ रुजू किया। जिस जिसको पता चल रहा है उसकी तरफ रुजू कर रहा है। इसमें बड़े जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसके ताल्लुक से बड़ा मुस्सिर है। तो जब पता चलता है अहमियत तो उसकी तरफ मोटिवेशन होती है, बंदा उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। सही। तो असल बात तो ये है कि हमें ये आगाही नहीं है कि सीरत रसूल हमारी ज़िंदगी में उसका जानना अहम क्यों है। कई एतबार से अहम है। ये खुद एक मौजू है मेरोज़ भाई जी, कई एतबार से अहम है। हम आप अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। आप अलैहिस्सलाम के अहकामात पर हमने अमल करना है। तो एक तो है अहकामात पर अमल कर लिया, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, फ़राइज़ वाजिबात पूरे हो रहे हैं। ठीक। शरीयत तो बहुत तवील है, लेकिन शरीयत में आसानी इतनी है कि पूरी शरीयत हर आदमी पर अप्लाई नहीं होती। कुछ तो होती है, ठीक है, लेकिन शरीयत अब जितने मामला उससे मुताल्लिक है वही लागू इस्लामी यानी अकायद व नज़रियात तो सब पर अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब एक आदमी किसान है जी, खेती बाड़ी के मसाइल उस पर अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। एक शख्स शादीशुदा ही नहीं है, ठीक है, तो क्या शौहर के मसाइल, क्या बाप के मसाइल,
क्या बाप के हुकूक उस पर अप्लाई नहीं हो रहे, यानी वालिद होने की हैसियत। अहवाल देखे जाते हैं ना, तो ठीक। हर शख्स हर हालत में नहीं है, सही। तो उसने मोटी मोटी बातों पर अमल कर लिया, लेकिन वो ज़िंदगी तो गुजार रहा है ना, उसका उठना बैठना, चाल ढाल, बोलना, काम काज, एक अंदर का जो मिजाज है वो उस वक्त बदलेगा जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सीरत को गहराई से पढ़ा होगा। सही। मिजाज का जो बदलना है इस सीरत के मुताले पर मौकूफ़ है। सीरत नबवी जो है इसकी जो आगाही है हमें ये सिखाती है कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम का अंदाज़ क्या होता था। आप अफ़ दरगुज़र से काम लेते थे, आप बोलने में ये अंदाज़ इख्तियार करते थे, आप बैठने में ये अंदाज़ इख्तियार करते थे। नबी अकरम अलैहिस्सलाम जो हैं अगर आपका रहन सहन फितरत पर नहीं था तो किसका रहन सहन फितरत पर हो सकता है? लेकिन अभी फितरत से दूर होने से जो ना वो मसाइल बढ़ रहे हैं। सही है। तो फितरत पर अगर अमल करना है तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की पैरवी हमारे सामने है। बिल्कुल। आपकी पैरवी करेंगे तो जो जो आपकी सुन्नतें हैं, आपके तरीके हैं, वो हमारे लिए मशाल राह हैं। सही। एक तो ये सबब है और ये वजह है, हमारी ज़िंदगी का निखार वाबस्ता है उन उमूर के हवाले से। दूसरी बात ये है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ताला की बंदगी हमारा नसीब, हमारा मुक़द्दर है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने मखलूक बनाई है, अरबों खरबों में मखलूक है, ना जाने कौन कौन सा जहान है, हमें तो नाम भी नहीं पता क्या क्या पोशीदा है, हम तो जानते ही नहीं कुछ भी। एक बात हकीकत है कि जितनी भी मखलूक है, जितनी भी उसके अंदर वुसअत हो, रंगीनी हो, उसके अंदर जितनी भी अजायबात हों, सब अपनी जगह पर। नबी अकरम अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है ऐसा शाहकार है कि आप जैसा कोई बनाया ही नहीं गया। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही। तो जब नबी अकरम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बुरहान करार दिया है, सुभान अल्लाह, यानी आप निशानी हैं, तो आपको जितना पहचानेंगे उतना हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। और आप जितनी आपकी पहचान होगी उतना आपकी मोहब्बत हमें पैदा होगी, हमारे दिल के अंदर पैदा होगी। ऐसा ही। और नबी अकरम अलैहिस्सलाम की ज़ात तो वो ज़ात है कि आपने फरमाया सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को कि मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सही। आपके ऊपर तो 70,000 से ज़्यादा पर्दे हैं। अल्लाह। यानी आपके नाम पर गुफ्तगू करें तो किसी ने लिखा कि जी आपके 100 अस्मा हैं, किसी ने लिखा 200 अस्मा हैं, किसी ने लिखा 300 अस्मा हैं, और उलमा ने किताबें भी लिखी इन अस्मा को लेके। जी। किसी ने लिखा कि 1000 अस्मा हैं, किसी ने लिखा कि बात यह है कि जो जितना ज़्यादा आपका मुताला करता है, आपकी सीरत को पढ़ता है, उतने ही अंदाज और नाम आपके सामने आते हैं और वो लिखता चला जाता है। कोई हसर तो है ही नहीं इनमें, ठीक है, कोई हदबंदी तो है ही नहीं इसमें। ऐब तनाही से है बरी। वाह क्या बात। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात को पहचानने का सबब है आपको पढ़ना। सुभान। आपकी मोहब्बत का हुसूल इससे वाबस्ता है। जितना ज़्यादा आपको पढ़ते चले जाते हैं, नए नए रास्ते खुलते चले जाते हैं। फिर एक तो होता है इब्तदाई चीज़ों को पढ़ना। मुफ्ती अब यहाँ पे ये सवाल ही कर लूँ मैं, आप जहाँ गुफ्तगू करने जा रहे हैं शायद इससे लिंक भी बन जाएगा। वो ये कि आपने इतनी सारी कैटेगरीज भी बयान कर दी कि सीरत के हवाले से कैटेगरीज बनी हुई हैं, ये किताबें इतनी बड़ी बड़ी। अब प्रॉब्लम ये है कि मदनी चैनल के नाजरीन की अगर मैं बात करूं, या ये सिलसिला हमारा अगर बाद में कोई देखता है तो वहाँ मैं बात करूं, मुसलमानों की उमूमी कंडीशन देखते हुए, जैसे अशफाक भाई ने भी फरमाया कि किताबों से बिलखुसूस हार्ड कॉपी से तो लोग दूर होते जा रहे हैं। तो अब एक नया पढ़ने वाला, या कि जिसने आज तक सीरत मुस्तफ़ा पे, नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पर, आपके किरदार पर, आपकी सीरत पे लिखी हुई कोई भी किताब नहीं पढ़ी, अब वो जब इतने सारे नाम सुनता है तो वो कहता क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। तो आप ऐसा हो ना कुछ कि सजेस्ट भी कर दें कि कौन क्या पढ़े, किस तरतीब से पढ़े, और क्या उसके अंदर जो है ना नज़म रखे। देखिए, एक किताब ऐसी पढ़ ली जाए जी जो माह साल के अतबार से हो। जैसे उर्दू दान है, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ लें। सीरत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा छोटी सी मुख्तसर किताब है जी। इसको पढ़ने से एक जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का खुलासा है जी, वो हमारे सामने आ जाता है। ठीक है। एक किताब पढ़ ली। अब जो माह साल पर मुश्तमिल किताबें होती हैं उसमें भी एक चैप्टर या 2-3 चैप्टर प्यारे आका अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात का होता है, जुदा गाना है उसमें लिखे, मौज़ात के ताल्लुक से, औसाफ के ताल्लुक से होता है। फिर 1-2 किताबें वो पढ़ लें जिसमें नबी अकरम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात ही बयान होते हैं। ठीक। शिफा शरीफ का मैंने हवाला दिया, मदारिज नबूवह का हवाला दिया, ये पढ़ने जैसी किताबें हैं। ठीक है। ये 3 किताबें पढ़ ली जाएं तो एक बहुत ही बुनियादी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। और अल्लाह ने चाहा तो एक 2-3 कर एक भी किताब पढ़ेंगे, मैं तो कहूँगा अगर एक आदमी इन किताबों को 1 साल में पढ़ ले
تو بآسانی جو ہے نا ایک سیرت کا معتد بھی حصہ اور مواد جو ہے ابتدائی مواد وہ پڑھ لیا جائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین بات تو صحیح یہی ہے کہ عشق رسول کا دعویٰ بھی اور الحمدللہ ہے بھی عاشقان رسول، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، تعلیمی اسناد اپنی چیک کریں، اگر اشفاق بھائی ہم تو میٹرک تک دیکھیں تو 10 کلاسیں ہوتی ہیں نا، یعنی پہلی سے 10 تک تو 10، اور پھر اگر وہ کے جی وغیرہ بھی ملا لیں تو 12 13 14 سال کا پیریڈ بن جاتا ہے، تو میٹرک کی سند ملتی ہے، اور اس میں تقریباً آپ کم از کم 100 کے لگ بھگ آپ نصابی کتابیں پڑھنا یوں بھی ضروری ہے کہ جب خود نہیں پتا ہوگا اولاد کو کیا بتائیں گے. جی تربیت کے اعتبار سے ایک مسلمان کو سب کچھ پتا ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے اولاد کے نام کیا تھے نہیں پتا، آپ علیہ السلام کے امہات المومنین کے نام کیا تھے نہیں پتا، آپ علیہ السلام کی جو خادمائیں تھیں ان کے کیا نام، آپ کے آزاد کردہ غلاموں کے نام، آپ کے ہتھیاروں کے نام، آپ کے جانوروں کے نام، سواریوں کے نام، آپ علیہ السلام کی جو اشیاء ہیں ان کے مختلف نام تھے وہ کیا نام. یہ دیکھیں یہ تو مطلب کہ 2-4 سال پہلے کس نے بنایا ہوگا، لیکن جو اس کا نام ہے، جو یہ چیز ہے، یہ ہے کیا، اس کی نسبت نبی اکرم علیہ السلام کی طرف ہے. اچھا سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں ایک بزرگ دامت برکاتہم العالیہ، یہ ایک پیمانہ ہے، ان کے پاس اس پیمانے کا جو وزن ہے نا کہ بھئی اس میں اتنا وزن آئے گا، اس کی نبی اکرم علیہ السلام تک سند ہے، یعنی سینہ بسینہ سند ہے، یعنی پیمانے کی سند ہے، پیمانے کی سند ہے. کیونکہ جب بات آ جاتی ہے نبی اکرم علیہ السلام کی طرف جی کہ حضور علیہ السلام نے جس پیمانے کا ذکر کیا اس کا وزن اتنا تھا، تو اب اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے شیخ سے یہ وزن لیا، انہوں نے اپنے شیخ سے، انہوں نے اپنے شیخ سے، اتنا لمبا پرچہ انہوں نے مجھے لکھ کر دیا سند کا. ٹھیک ہے، جب انہوں نے مجھے سند دی اس کی، اتنا لمبا پرچہ لکھ کر دیا، پورا اس میں ایک اے سے لے کر زیڈ تک نام لکھے ہوئے ہیں کہ ان کو کس کس سند سے جو ہے وہ یہ پیمانہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام ہے مدھ. کیا بات، یہ نئی چیز ہے جی. احادیث کریمہ کی تو سند ہم نے سنی تھی، لیکن یہ تبرکات کیا اس طرح کی چیزوں اس کا نام مدھ ہے. مد یہ مد ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، اللہ ہمارے مدھ میں، ہمارے سا میں برکت پیدا فرما. تو مدھ پیمانہ تھا، یہ مدھ پیمانہ ہے. اس سے جو ہے وہ ہمارے ہاں تو ترازو آ گیا نا. جی عہد صحابہ میں ترازو نہیں تھا عام طور پر. ٹھیک ہے، جو آٹا ہے، گندم ہے، ترازو مطلب وزنی چیزیں بھی ہو سکتا ہوں، لیکن جو عام اشیاء ہیں جن کو ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، مد اور سا میں ماپی جاتی تھیں کہ بھئی ایک پیپا جو ہے وہ گندم، اور ایک پیپا کھجور، اور ایک پیپا یہ. تو یہ 2 بڑے پیمانے تھے. ایک تیسرا پیمانہ بھی تھا، وہ پانی کے لیے استعمال ہوتا تھا. ذرا ٹیمپلیٹ اگر دکھا دیں. جی مد اور سا کی ٹیمپلیٹ اگر ہمارے پاس ریڈی ہے تو یہ جی ایک تیسرا پیمانہ بھی ہے. مد چھوٹا ہے، سا اس سے بڑا ہے، نصاب صدقہ فطر کی مقدار جو ہے، جی ہے نا. اچھا، اور تیسری چیز ہے فرق. یہ وہ پیمانہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک فرق سے غسل فرمایا. تو یہ ایک عرب شیخ ہیں اور ان کا شغف انہی چیزوں کی طرف ہے. ٹھیک، مقدار، اوزان، جغرافیہ، پی ایچ ڈی ہیں اس چیزوں پر. وہ عملاً پی ایچ ڈی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تصویر انہوں نے مجھے بھیجی ہے. اور ان کی تحقیق کے مطابق جو فرق ہے اس کا جو پیمائش ہے اس میں 9 لیٹر پانی آتا ہے. 9 لیٹر پانی آتا ہے. تو اچھا، آج بھی اشفاق بھائی مدینہ منورہ میں ایک ایسی دکان ہے، کیا بات ہے، کہ جہاں اس پیمانے کے ذریعے خرید و فروخت ہو رہی ہے. اچھا، اور ہم جو ہے وہ خاص کہ بھئی اس دکان کو جا کر دیکھیں گے کہ عہد نبوی کے جو پیمانے تھے آج بھی وہاں رائج ہیں. ہم اس دکان میں بھی گئے. سبحان اللہ. ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس. یہ بھی محبت کی ایک علامت ہے، محبت کا اظہار ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جس چیز سے نسبت ہو جائے. ویڈیو تھی ہمارے پاس اس کی کہ مفتی صاحب جو مدینہ شریف میں دکان پہ گئے تھے، اگر وہ ریڈی ہے تو ہمیں دے دی جائے. ماشاء اللہ. آپ کو کیا خریدا آپ نے وہاں پر؟ اس کا
اب میں نے اس دکان سے جو کا دلیا خریدا تھا. اچھا رکن شورا ابراہیم باپو بھی آپ کے ساتھ؟ جی ابراہیم باپو بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو یہ ایک پیمانہ جو تھا وہ 2 مد تھا, تھوڑا سا لمبا تھا نا, اچھا وہ 2 مد تھا, ٹھیک. اور ایک تھا سا ربو سا, یعنی 1 پاؤ سا یہ دکھ رہا ہے. اور آدھا سا. تو یہ مختلف پیمانے تھے. اس دکان میں آج تک جو ہے ان پیمانوں کے ذریعے جو ہے وہ آٹا اور جو اور دلیا وغیرہ جو ہے نا اسی سے دیا جاتا ہے. تو اب بتائیے کہ حضور اکرم علیہ السلام سے منسوب اشیاء وہ کس طرح کی تھیں, پورا ایک علم ہے. واہ. اور میں نے ایک میوزیم کا وزٹ کیا, میری عقل حیران پریشان, جتنی جدت اور جتنی مہارت اور جتنے ایک خوبی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا. انہوں نے مختلف برتن بھی رکھے ہوئے تھے, وہ گھاس اور بوٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں جن کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے مختلف پودوں کا نام لیا. مجھے کوئی بتا رہے تھے یا میں نے کہیں پڑھا تھا کہ مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اسخر گھاس رکھی ہوئی تھی. حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ کے حرم کے حکام بیان فرمائے تو اسخر کی اجازت دی کہ اس کو اکھاڑا جا سکتا ہے, تو انہوں نے رکھا ہوا تھا. تو بھئی نبی اکرم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ ادا ہوا وہ چیز تھی کیا, واہ صحیح. یہ سمجھنا بھی ایک محبت کی نشانی ہے. صحیح بات. بندہ اس کو فالو کرے, اس کو سمجھے, کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تمام چیزوں کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اب میں نے مد کی مثال دی کہ مدینہ منورہ میں وہ بزرگ, ان کی زندگی یہ مد ہے, اور بھی مشاغل ہوں گے ان کے, لیکن یہ ہر محفل میں جاتے ہیں, کوئی بیچتے نہیں ہیں اس کو, یہ جا کے بیان کرتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ مد ہے اور اس کی اتنی پیمائش ہے, اور یہ پیمائش پوری لکھی ہوئی انہوں نے گرام وغیرہ میں بھی, اور مجھے فلاں نے دی اور انہوں نے فلاں نے یہ بات پہنچائی, اس کا قطر اتنا, حجم اتنا. اصل تو یہ نا کہ جب ایک پیمانہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں تو وہ تھا کتنا, صحیح, پیمائش کیا تھی, اسی قطر پر انہوں نے یہ بنوایا ہے. 2013 میں جب میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے مجھے دیا تھا. باتیں تو بہت ساری ہیں, اولاد بھی ہے اشفاق بھائی میرے پاس. کے غلام اتنا کچھ مطلب سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے نبی کی نسبت کا. اللہ کیا کچھ سنبھال کے نہیں رکھا. ہمارے ہاں جو ہے, ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا معروف لفظ ہے, ضرب عضب. ایک آپریشن ہوا ہماری فوج نے کیا, تو لفظ عضب کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کی تلوار کا نام ہے عضب. اب جس نے بھی یہ رکھا ہوگا وہ نسبت رکھ کے رکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی تلوار کا نام ہے, تو اس نام کو لے کے اس نبی کریم علیہ السلام سے نسبت اور آپ کی طرف کسی. خلاصہ یہ ہے کہ جب پتہ ہوگا کہ نبی اکرم علیہ السلام کے احوال, اشیاء, چیزیں, تذکرے, تو بندہ پھر اپنے بچوں میں بھی منتقل کرے گا. صحیح بات. اچھا, بچوں کے متعلق بہت ساری چیزیں آج کل تو المدینۃ العلمیہ سے بھی شائع ہو رہی ہیں. اس کی تھیم بھی یہی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام سے وابستہ جو باتیں ہیں, احوال ہیں, تذکرہ ہے, تعلیمات ہیں, وہ ایک مطلب کہ بچوں کے مزاج کے مطابق پہنچائے جائیں. امیر اہل سنت نے بھی 4 رسائل بچوں کے لیے لکھے, اسلامی تعلیمات پہ مشتمل رسائل ہیں, اور بچوں کے لیے لکھے تو بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنائے گئے. کچھ تو ایک رنگ برنگی انداز سے بھی اٹریکٹیو بنائے گئے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو امیر اہل سنت کے قلم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے, ویسے ہی بہت سہل آسان قلم ہے کہ جو آپ کی تحریر پڑھتا ہے, آپ کی عبارت پڑھتا ہے, الحمدللہ اس کی زندگی میں مدنی تبدیلی بھی آتی ہے, ایک جو نیکیوں کی طرف بھی وہ آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے. تو بچوں کے لیے لکھا ہے اور آسان کر کے لکھا ہے. تو اپنے بچوں کو, اپنے گھر کے بچوں کو رسائل پڑھنے کے لیے دیجیے. جو پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل, اس سے ان کی دینی تربیت بھی ہوگی اور ان کی جو کیا کہنا چاہیے پڑھنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی نکھار پیدا ہوگا. مفتی اب سلسلہ اختتام پذیر ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا. ناظرین کو آپ بالکل مائنس کر رہے ہیں. مفتی اب 2-4 کو لے لیں. چلیں جی, کال دیجیے. محمد شمول رضا طاری, قادر پورامہ, مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. اس سلسلے سے پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ تجارت کے حوالے سے ہی یونیک موضوع ہے, تجارت والا, اسی پر ہی ان کی بہت ہی گہری گفتگو ہے. لیکن جب یہ سلسلہ دیکھا تو پتہ چلا کہ ماشاء اللہ مفتی صاحب بولتے جاتے تھے اور علم کے موتی بکھیرتے جاتے تھے. بڑا پسند آیا شان محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ. اللہ عز و جل ایسے ہی سلسلے اور بھی مفتی صاحب کو لانے کی توفیق عطا فرمائے, شفقت دیکھ کر فرمایا کریں. آپ کو لوگ بہت زیادہ سنتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں مدنی چینل پر اسی سلسلے میں, اس طرح کے سلسلوں میں مزید ہمیں شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جاہی نبی. اگلی کال دیجیے. آمین.
میرا نام محمد جاوید اتاری ہے اور میں الیکٹرانکس انجینئر ہوں. میرا مفتی سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ سیرت کی ابھی کتابیں بتا دی ہیں اور آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ مطالعہ ہے, تو اتنی زیادہ بکس کے لیے ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا. تو کائنڈلی ایک ایسی بک بتا دیں کہ جو ہمارے لیے مطلب ہم کم ٹائم کے اندر جس کا مطالعہ کریں اور اس پہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور عادات وغیرہ کے بارے میں علم ہو جائے. کائنڈلی ہماری رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر. دو کتابیں لے لیں آپ. سیرت مصطفیٰ مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے, اس کو پڑھیں, اور شفا شریف آپ کو مل جائے گی, سنی علماء کا کیا ہوا ترجمہ ہے. تو شفا شریف 2 جلدوں میں اس کو پڑھیں. ان 2 کتابوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ پھر سوچیں گے کچھ اور کتابیں پڑھوں. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میں سرفراز نصیر بات کر رہا ہوں, بورے والا ضلع بہاری سے, اور سیرت کا بڑا زبردست پروگرام چل رہا ہے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کے جو واقعات ہوئے ہیں, جیسا کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے چادر عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ظاہری زندگی کے بعد کے واقعات پہ مشتمل کوئی کتاب ہو جس میں تفسیر ہو, تو اس کے حوالے سے چلیے کوئی کتاب بتا دیں رحمانہ خان. میرے پاس عربی میں ہیں کتابیں, 2 کتاب تو ہیں میرے پاس. کہ ایک کتاب ہے, اس کا موضوع ہے وہ علماء جنہوں نے ظاہری آنکھوں سے نبی اکرم علیہ السلام کی زیارت کی, اس کے واقعات اس میں لکھے ہوئے ہیں. ایک کتاب ایسی ہے جس میں جن علماء نے نبی اکرم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ان کے واقعات ہیں. تو عربی میں تو موجود ہیں, اردو میں تو کم ہی ملتے ہیں, ضمناً مل جاتے ہیں. جیسا کہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد, ان کے خواب میں نبی اکرم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی داڑھی مبارک کے 2 بال انہیں عطا فرمائے. اللہ جب یہ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بال ان کے پاس موجود تھے. سبحان اللہ. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. میں نے اس پروگرام کے اندر ایک واقعہ بیان کیا تھا امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, کہ امام تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے نا وہ کند ذہن تھے اور سبق یاد نہیں ہوتا تھا. امام عز الدین کے استاد تھے, بہت بڑے منطقی اور فلسفی ہیں. آپ نے شوق دیکھا ہوگا منطق اور فلسفہ کی کتابوں میں عز الدین لکھا ہوتا ہے حاشیے میں آخر میں, کہ ان کی کتابوں سے لیا گیا ہے. تو ان کے شاگرد تھے امام تفتزانی, شراکات جن کی پڑھائی جاتی ہے. کند ذہن تھے, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. ایک شخص آیا کہ آؤ سیر کو چلتے ہیں باہر. کیا کہ نہیں میں تو سبق یاد کرنا ہے. دوبارہ آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو پہلے سبق یاد نہیں ہوتا, تم پھر آ گئے. اور تیسری دفعہ آیا تو کہا کہ بھائی آپ کس طرح بات سمجھتے ہو, میں سبق یاد کروں گا بیٹھ کے, میں کیا کروں. چوتھی دفعہ آیا, چلو نبی اکرم علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, کیا بات ہے. کہا اچھا, پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنی. حضور علیہ السلام کا نام جب سنا اور دوڑے دوڑے گئے. اب دیکھیں ظاہری زیارت کا واقعہ یہ, اور میں نے پورے ریفرنسز دے کر وہ واقعہ بیان کیا تھا. دوڑے دوڑے گئے, باہر دیکھتے ہیں کہ باغیچے میں نبی اکرم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب موجود ہیں. اللہ سبحان اللہ. اور یہ بارگاہ ساتھ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری یہ کیفیت ہے اور مجھے سبق یاد نہیں ہوتا, اور کرم فرمائیں. نبی اکرم علیہ السلام دعاؤں سے نوازتے ہیں, کیا بات, اور واپس آ جاتے ہیں اپنے حجرے میں. تو اس طرح کے بکھرے ہوئے واقعات تو بہت زیادہ ہیں. ہمارے جو قلم کار حضرات ہیں ان کے لیے ایک موضوع ہے, اس پر کام کریں اور واقعات کو اجا کریں. اب جب درس میں آئے اور استاد سے سوال پوچھا اگلے دن, اور طلباء نے توجہ نہیں دی کہ انہوں نے کیا بات پوچھی ہے, لیکن استاد سمجھ گئے یہ سوال ان کے ذہن میں یہ کہاں سے آ گیا. کل تک تو یہ کن ذہن تھے, سبق تو نہیں سناتے تھے, آج اتنی ذہانت کہ جناب انتہائی گہری بات پوچھی جا رہی ہے. ماجرا پوچھا, واقعہ بتایا, تو استاد نے جب تک یہ پڑھتے رہے مسند میں اپنے ساتھ بٹھا کے پڑھایا. واہ کیا بات. تو ان کے فضل, ان کے کرم کی تو کیا بات ہے. کیا بات ہے. جو کلام ہے نا علماء کا کلام, جیسا کہ امام علیہ السلام کا کلام ہے, مولانا حسن رضا خان صاحب رحمہ کا کلام ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ کا کلام ہے, علماء کا جو کلام ہے یہ نچوڑ ہے سیرت کا. بالکل, فضائل و کمالات کا نچوڑ ہے. بالکل, یعنی ایک پورا واقعہ ہوتا ہے اور اس واقعے کو لے کے 2 لفظ لکھ دیے جاتے ہیں. بالکل. اچھا, سیرت کی کتابوں میں ایک اور بات پڑھنے کو ملی کہ جیسا کہ حضرت سراقہ کا واقعہ ہے, حضرت معبد کا واقعہ ہے جی. اب کہیں تو یہ واقعہ پورا لکھا ہوگا. اکثر کتب میں کیا ہوتا ہے کہ موضوع کے باب میں لکھا ہوا ہے تو بس اتنا لکھ دیا کہ سراقہ کا گھوڑا دھنس گیا اور آپ علیہ السلام کی دعا سے پھر باہر آیا,
कहीं लिखा होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने उनको फिर उस मौके पर ये कहा कि तुम जो है वो किसरा के कंगन पहनोगे। क्या बात है, क्या बात। अलग वाक़या पूरा है। अच्छा, नातिया शेर में क्या होगा, इसका तज़किरा कर दिया जाएगा। तुम्हें माबद के वाक़े में जो मौज़ूआत का ज़ुर है उसका तज़किरा कर दिया जाएगा। तो उलमा के लिखे हुए जो अशार हैं वो जो दिल के अंदर सोज़ो गुदास पैदा करते हैं, सही, और वो जो सीरत को दिल के अंदर बिठा देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है मिरोज़ भाई। ये जो मौजू है ना, उलमा के कलाम की तासीर और उनकी मकबूलियत जी, ये बड़ा अहम है। उसकी वजह यह है कि मैं किताब पढ़ रहा था, शेख रमज़ान बूती रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब फ़िक़्हुस सीरा, तर्जुमा इसका हो चुका है और बड़ा अच्छा तर्जुमा है, फ़िक़्हुस सीरा। ठीक। उसके मुकदमे को पढ़ के तो मेरी आंखें यूं हो गई, खुल गई। अच्छा, उन्होंने लिखा कि मिस्र पर गैर मुस्लिम की हुकूमत थी जिस ज़माने में पाकिस्तान नहीं बना था। सल्तनत उस्मानिया 1921 में ख़त्म होने के बाद तो शाम, ट्यूनिस, अपना मराकश, मिस्र, यमन, इन सब पर मुख्तलिफ ममालिक ने कब्ज़ा किया, एक से ज़्यादा ममालिक ने कब्ज़ा किया। वो लिखते हैं कि मिस्र में अब जामिअतुल अज़हर था। अब उस अज़हर को ख़त्म तो कर नहीं सकते थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे काम किए गए कि इस वक्त जामिअतुल अज़हर का एक नाम है और उनका तो टाइटल है कि जी हम अहले सुन्नत हैं और अशरी उसलूब पर हमारा अक़ीदा है। अहले सुन्नत दो तरह के हैं, मातुरिदी और अशाइरा। हनफी ज़्यादातर मातुरिदी हैं, शाफ़ी ज़्यादातर अशरी हैं, लेकिन फ़र्क कोई नहीं है अक़ीदे में। सही। 8 चीज़ें हैं जिसमें एक लफ्ज़ी सा फ़र्क है, वो तो आवाम को पता भी नहीं होगा। अहले सुन्नत हैं। जामिअतुल अज़हर के मुफ्ती इकराम आए हुए थे बगदाद शरीफ में, जो उनका अंदाज़ था उसे पाक की बारगाह में हाज़िर देने का, अल्लाह अकबर। अच्छा, लेकिन उस वक्त की बात हो रही है कि जब कोई और मुल्क आकर बैठ गया और उन्होंने बिगाड़ पैदा करने की कोशिश की, तो बाकायदा एक तहरीक चलाई गई और कुछ ऐसी किताबें लिखवाई गईं जिनका मुद्दा ये था कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक शख्सियत के तौर पर लें। अच्छा, उन्होंने अपने उस मुकदमे में बड़ी तवील गुफ्तगू की कि तहरीक क्यों चलाई गई। वो तहरीक इसलिए चलाई गई कि उन्होंने ये देखा कि उनके गैर मुस्लिमों के मुल्कों से नसारा का जो ख़ात्मा हुआ है, ईसाइयत का जो ख़ात्मा हुआ है, चर्च वीरान हो गए हैं, लोग देहरिए हो गए हैं। यानी जो ईसाई थे अब वो ईसाई खुद को कहलाते भी नहीं हैं, वो खुद को मुल्हिद कहलाते हैं कि भाई हम कॉन्सेप्ट नहीं रखते किसी भी खुदा पर। उसकी वजह ये बनी कि उनको ये सिखाया गया कि आपने जो ना मज़हब को साइंस का तकाबुल करके देखना है। साइंस के माफिक जो चीज़ें आए ले लो, ना आए छोड़ दो। लॉजिकल अंदाज में देखें। नहीं, लॉजिकल अंदाज और होता है। अच्छा, साइंस के असर अंदाज होकर देखना है। अच्छा, लिहाजा जो माफ़ोकुल फितरत चीज़ें थीं, गैर मादी चीज़ें थीं, मुद्दा ये उनका बना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के मौज़ूआत छोड़ दो भैया, अल्लाह अलग से बातें हैं। अच्छा, वो चीज़ें जिसका ताल्लुक जो है वो आदत से नहीं है भाई, मौज़ूआत वो होगा कि जो आदतन इससे काम ना होता हो। बिल्कुल। तो एक तहरीक चलाई गई इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए और किताबें लिखवाई गई। वो उस मुकदमे में लिखते हैं कि जनाब फलां किताब देखो, ये हालांकि वो मशहूर किताब है, मैंने उस किताब का नाम तो सैकड़ों दफ़ा सुना हुआ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये किताब इस पस मंज़र में लिखी गई है और ये मुसन्निफ़ इस पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता है। तो उन्होंने बयान किया कि इस पस मंज़र में ये किताब लिखी गई और किताबों के भी उन्होंने नाम लिखवाए। तो कहा कि कैसे हो सकता है कि हम नबी अकरम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और कमालात को छोड़ दें, अल्लाह, आपके मौज़ूआत पर ईमान ना लाएं। फिर उन्होंने ये बात भी बयान की कि देखें, अब उन्होंने कुरान को तो जुटा नहीं सकते, फरिश्ते नाजिल हुए जंग बदर में, वो 7 जंग में शरीक हुए, ये खिलाफ आदत बात है ये। सही। तो इसका बयान किया कि नहीं, इसका असल मतलब ये है कि मदद नाजिल हुई। सूरह फिल का तर्जुमा ये किया कि जी जानवरों को चेचक की बीमारी लग गई। तो मेरे जहन में ये गया कि अच्छा, बड़े सगीर में भी तो ये सब कुछ हुआ है। एक साहब पैदा हुए, उन्होंने कहा कि जी जन्नत का मतलब ये नहीं है और हुरों का मतलब ये नहीं है और वाक़या मिराज नहीं हुआ और एक नेचरियत पर बुनियाद रखो और यूँ रखो और यूँ रखो। एक ज़माने में पहले सगीर आला हज़रत ने उनका रद्द किया। बिल्कुल। उन्होंने भी सब कुछ कहा। तो ये एक तहरीक चलाई जा रही थी कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात से को छोड़ दिए जाएं, और ये वही वक्त था कि जिस वक्त में बरेली शरीफ में इमाम अहले सुन्नत चटाई पर बैठकर मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम लिख रहे थे। सुभान अल्लाह।
ایک تحریک چلی, دوسری طرف ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج اور کمال دیا بے شک کہ ان کا کلام ہر ایک کی زبان پر عام ہو گیا بے شک ہیں, اور اس کلام نے اس تحریک کا جنازہ نکال کر رکھ دیا اللہ اکبر. ہیں. جو کلام کو اگر ہم لے لیں جی. کہاں وہ کتابیں, کس نے نام سنا, کہاں کیا ہوا, کیونکہ یہ وہ چراغ ہے کہ جو فوکس سے تو نہیں بجھایا جا سکتا. سبحان اللہ, صحیح, نبی اکرم علیہ السلام تو وہ چراغ ہیں بے شک. جسے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے. سبحان اللہ. تو کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ آپ علیہ السلام کے فضائل کو زد پہنچائے جائے, اس کا کو توڑ کیا جائے, اس کے خلاف کام کیا جائے. جب نبوت کے خلاف تحریک چلائی جا چکی, صحیح. جھوٹے نبی کھڑے کر دیے گئے, تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے تعلق سے کیا کچھ لوگ نہیں چاہتے. صحیح. لیکن واللہ متم نورہ, متم نورہ ولو کری الکافرون. اللہ خود فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, وہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے یہ نور بجھا دیں. اللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور کو پورا فرمانے والا, اور وہ اپنے حبیب کے تذکرے کے لیے, اس کی شان بڑھانے کے لیے وہ سامان فرماتا ہے جو آپ نے بیان فرمائے. اور میرا خیال ہے ابھی تو آپ نے بہت تھوڑا بیان فرمایا, اگر آپ چاہیں تو اس موضوع پر کئی سلسلے فرما سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اور ناظرین کے دلچسپی کے لیے یہ اگر کوئی ایسا سلسلہ مزید بھی بنے تو بہت اچھی چیز ہے. یہ کنٹینیو ہو جائے حضور, شان محمدی کو 15 دن یہ سلسلہ خاص طور پہ اس لیے کیا, سیرت پر ہونا چاہیے حضور, کوئی ایسا سلسلہ ہے نہیں, اسی نام سے کوئی آپ کنٹینیو ہفتہ وار کچھ کر لیں. اگر ایک واقعے کو لینا صرف, جی, عبدالحبیب بھائی کیا کرتے تھے, جمعے کے بعد ایک پروگرام ہوتا تھا, ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام تھا, راشد عالم تیرا پروان, بہت اچھا پروگرام تھا وہ. لیکن علمی انداز میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کریں گے وہ اس کی بات الگ ہوگی. مہروز بھائی بیڑا علمی انداز پہ تو جو ہے وہ گفتگو ہوئی نہیں, یعنی بہت ساری بہت کوشش کی گئی ہے کہ اس کو مولڈ کیا جائے, مولڈ بھی کیا جائے, اور جو ہے نا یوں بھی گفتگو نہیں ہو سکی کہ بعض جگہ پہ مفتی صاحب نے خود ہی روک دیا, کیونکہ وہ بات یہ ہے کہ کچھ تعریفی جملے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے. لیکن اشفاق بھائی اتنا ضرور ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو دیکھا, بعض اوقات یعنی مجھے ایک تو بالکل اچھی طریقے سے یاد ہے, ایک حدیث ڈھونڈنے کے لیے نا, ایک حدیث کے لیے حدیث شریف سامنے موجود تھی, اس کے ریفرنسز تلاش کر رہے تھے اس وقت, اور جو ہے نا وہ تخریج کا ریفرنس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, تو اس پروسیجر سے گزر رہے تھے. تو میرا جو مجھے یاد پڑتا ہے نا, یعنی کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹہ لگا تھا. حدیث شریف سامنے تھی, لیکن اس کے جو تخریج کی اور بہتر سے بہتر اور جامع سے جامع, اسٹرانگ سے اسٹرانگ ریفرنس کی طرف, اور پھر اس کی شرح کی طرف, اس کے معنی کی تلاش میں تو ٹائم لگا تھا. اور وہ کن والا جو سلسلہ تھا اس میں بھی مفتی صاحب گوگل نہیں کر لیا آپ نے, جی گوگل نہیں کر لیا, نہیں, ہر چیز گوگل پہ لوگ گوگل ہونے کے بعد بھی بہت سارے مراحل ہوتے ہیں, اور یہ مجھے مفتی صاحب کے ساتھ رہ کر ہی پتہ چلا, ورنہ جو ہے یہ گوگل صنعت کے معاملے میں ناقابل اعتبار ہے. بالکل وہ آپ کو جو کچھ لکھا ہوا دے رہا ہے اس میں پرنٹنگ کی غلطی ہو سکتی ہے. کتاب سے ملانا بہت ضروری ہے. میں خود اس بات کا التزام کرتا تھا کہ وہ چیز مجھے کتاب سے میں دیکھوں, کتاب سے ملاؤں, اس کا پورا التزام کیا. 2 جگہ مجھ سے غلطی ہوئی. اچھا, وہ غلطی پتہ کہاں ہوئی؟ ایک مرتبہ میرا کمپیوٹر خراب ہو گیا, مجھے ہاتھ سے لکھنا پڑا, تو میں خود ہاتھ سے لکھنے میں غلطی کر گیا. تو اچھا, پھر میں نے اگلا ایک اور حصار بنایا ہوا تھا کہ بھئی جو روایت لکھی گئی ہے نا, کیونکہ سیرت کا موضوع جب بھی ہم بیان کرتے ہیں کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اٹھ جاتا ہے, کہاں لکھا ہوا جناب, یہ باتیں ایسے کر دیتے ہیں, کہاں سے ثابت ہے. تو میں نے کہا اسکرین پر تخریج لکھی جائے, اچھا, یہ جو روایت بیان ہو رہی ہے کس کتاب میں ہے. اور مجھے بہت ساری کتابوں کی روایتیں ملتی تھیں, میں فوکس یہ کرتا تھا کہ سیاہ ستہ سے روایت لوں. روایت تو مجھے مل گئی کہیں سے, کوشش کرتا سیاہ ستہ سے لوں تاکہ یہ جو وسوسہ ذہنوں میں آتا ہے, ذہنوں کو بھی سوال نہ قائم ہو, لکھا ہوا نظر آئے, اور پتہ چلے ہم جو جس عقیدے کے حامل ہیں, جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے. صحیح ہے, کوئی ہوائیاں نہیں ہے کہ لوگوں نے لکھنے والا تو یہاں تک لکھ دیا, شرک کی ہوا چلی, آندھی چلنی تھی ایک, اور سب لوگ اس کا شکار ہوں گے, اور وہ چل چکی ہے, استغفر, یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا لوگوں کو وسوسہ ڈالنے کے لیے. ایسا تھوڑی ہے. جو عقیدہ ہے الحمدللہ وہ عقیدہ ہے جس پر سواد اعظم موجود ہے, الحمدللہ, جس پر قرآن و حدیث شاہد ہیں, گواہ ہیں. اللہ مفتی صاحب کی کوشش کو, کاوش کو مقبول فرمائے. بڑی لاجواب کوشش تھی, اور ہمارے ناظرین کم از کم اس کا یہ حق تو ادا کریں کہ جنہوں نے یہ نہیں دیکھا وہ دیکھ لیں. یوٹیوب پر مفتی علی اصغر کے چینل پہ یہ سارے ایپیسوڈز موجود ہیں. تو میں پھر ریکویسٹ کرتا ہوں, مہروز بھائی نے بھی کہا کہ یہ سارے سلسلے, سارے پروگرامز دیکھ لیں. انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ
مفتی صاحب کی کیا کوشش تھی اور جو مجھ سے چھوٹا ہے میں بھی نیت کرتا ہوں اس کو بھی کوشش اچھا اس میں جو ہے نا وہ جو کال آئی سیرت کا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی آپ علم نحو پڑھتے ہیں، نحو اس کا مقصود ہے، صرف اس کا مقصود ہے، میڈیکل پڑھیں گے، بدن انسانی اس کا پلیٹ فارم ہے. اس موضوع کا پلیٹ فارم کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ غرض و مطلب موضوع کیا ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ معرفت مصطفیٰ. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی اکرم علیہ السلام کا نام نہیں لیتا. میں کیسے حضور کا نام لوں؟ ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضور کا نام لوں گا تو میری منہ میں جو ہے شہد گھل جائے گا، صحیح، مٹھاس آ جائے گا. تو یہ موضوع ہی ایسا ہے، اتنا عظیم موضوع ہے کہ اس موضوع پر جتنا کام کریں اتنا ہی کم ہے. اور اصل تو موضوع کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے. وہ خالد محمود صاحب کا مجھے مصرع یاد آ گیا، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے. واہ، یہ ایک مصرع ہے لیکن بڑی گہری باتیں کر گئے کہ نبی کا عرفان سب کچھ. بہت پیارے ان کے اشعار تھے. اور میں نے ایک جگہ دیکھی 200 سے زیادہ وہاں پر ان کے کلام موجود ہیں. ماشاءاللہ، بڑا اللہ غریق رحمت فرمائے، حال ہی میں انتقال ہوا ہے. اچھے شاعر جو ہے بالخصوص اہل علم جو شاعر ہیں، اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں علماء اہل سنت کے جو کلام ہے، نعتیہ کلام ہے، یہ سننے سے، یہ پڑھنے سے بھی عشق رسول بڑھتا ہے، شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور جب عشق و محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان چاہتا ہے کہ جس سے میں عشق کر رہا ہوں، جس سے میں محبت کر رہا ہوں، اور پھر وہ ذات وہ ہو جو محبوب رب العالمین ہو، تو پھر یقینی طور پہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی جو ہے ایک سبیل بھی پیدا ہوتی ہے، کوشش بھی انسان کرتا ہے. مدنی چینل کا سلسلہ شان محمدی ہو یا دیگر سلسلے ہوں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ان سلسلوں کے مقاصد اگرچہ الگ الگ بھی ہوں لیکن راہ ایک ہی ہے، منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے مدینہ شریف، وہ ہے ذات مصطفیٰ، وہ ہے معرفت الہی، وہ ہے خوف خدا، وہ ہے عشق رسول. تو انہی ساری چیزوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. دیکھتے رہیے مدنی چینل. اور ایک بار پھر عرض کروں گا، مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اس پر ہم یہ سلسلے، مفتی صاحب کے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں، شان محمدی ہو یا احکام قرآن ہو، احکام تجارت ہو، یا جو ایونٹ وائز مختلف سلسلے ہوتے ہیں، تاجر اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں کیٹیگری وائز. وہاں پہ جو پلے لسٹ ہے اس کے اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے مدنی چینل لائیو کے عنوان سے ایک پیج ہے ہمارا فیس بک پر، تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلسلے اور دیگر سلسلے. اللہ تعالی ہمیں دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان سے سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور نعمتوں میں برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہے گی اور بھی سلسلے آتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت. رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد.